بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تین چیزیں ایسی ہیں جس شخص میں یہ پائی جائیں وہ ان کی وجہ سے ایمان کی حلاوت پا لیتا ہے. جن میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس کے دل میں سب محبتوں سے زیادہ ہو. اس حدیث مبارکہ میں ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ ایمان کے جیسے یہ بول ہیں اس کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور پھر آگے اعمال ہیں. تو اس ایمان کی ایک ذائقہ بھی ہے، ایک لذت بھی ہے، ایک حلاوت ہے، مٹھاس ہے. اور جس کو یہ مٹھاس مل جائے اس کے سامنے پھر دنیا کی کوئی لذت، کوئی بھی فائدہ، کوئی بھی اچھی چیز ہیچ ہو جاتی ہے، گرد ہو جاتی ہے. کیونکہ ایمان سب سے قیمتی چیز ہے تو اس کی جو لذت ہوگی وہ بھی سب سے زیادہ ہوگی. اللہ تعالی ہر مسلمان کو یہ لذت نصیب فرمائے. تو فرمایا کہ یہ لذت حاصل کرنے کے لیے تین چیزیں حاصل کرنی ہوں گی، جن میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت باقی سب محبتوں پر غالب آ جائے. اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ باقی سب جو ضروری محبتیں ہیں وہ بھی ہونی چاہیے. اولاد کی محبت ہے، بیوی کی، میاں کی محبت ہے، ماں باپ کی محبت ہے، بہن بھائیوں کی محبت ہے. ان سے ایک انسان تعلق محسوس کرتا ہے. ان کے نہ ہونے سے آدمی کو دکھ ہوتا ہے، ان کے دور ہو جانے سے بھی دکھ ہوتا ہے. یہ سب ان سے تعلق اور محبت کی علامت ہے. لیکن ان سب محبتوں سے اللہ اور رسول کی محبت زیادہ ہونی چاہیے. یہ نہیں فرمایا کہ باقی کسی کی محبت ہونی نہیں چاہیے، یہ تو ایک فطری بات ہے. اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو ان پر غالب ہونا چاہیے. اور اس غالب ہونے کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ اگر ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہو اور دوسری طرف یہ محبتیں ہوں تو ان میں سے انسان جب آزمائش میں آ جائے تو ترجیح کس کو دیتا ہے، کس کو اختیار کرتا ہے، کس کو چھوڑتا ہے اور کس کو اپناتا ہے. اگر تو اللہ اور اس کے رسول کا حکم اس کو سر آنکھوں پہ رکھتا ہے، اس کو پہلے رکھتا ہے، باقی محبتیں بعد میں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس شخص کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت حاصل ہے، اور اس درجے میں حاصل ہے جتنا درجہ مطلوب ہے. باقی پھر اس سے اور زیادہ ترقی کرتا جائے حتیٰ کہ اتنی ہو جائے کہ وہ محبت طبعی بن جائے، صرف محبت عقلی نہ رہے تو یہ تو پھر اس کی تو کوئی انتہا نہیں ہے، یہ تو سعادت ہی سعادت ہے. لیکن بہرحال
کم سے کم درجہ یہ ہے، ایک مسلمان سے تقاضا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم اور ان کی منشا سامنے ہو تو اس منشا پر باقی سب منشاؤں کو، باقی سب محبتوں کو، باقی سب تقاضوں کو قربان کرنے والا بن جائے۔ لیکن باقی محبتیں منع نہیں ہیں۔ یہ مقصد نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں پڑھ کے آدمی حقوق والوں کے حقوق ضائع کرتا پھرے کہ مجھے اللہ سے زیادہ محبت ہو گئی ہے، لہذا میں نہ بیوی کا خیال کروں گا، نہ بچوں کا خیال کروں گا، نہ میں رشتہ داروں کا خیال کروں گا۔ یہ مقصد نہیں ہے، کیونکہ یہ تو رہبانیت ہے۔ اور فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، کہ اسلام میں رہبانیت کا کوئی تصور نہیں ہے کہ آدمی اپنی ذمہ داریوں سے بالکل الگ تھلگ اور یکسو ہو کر ایسا ہو جائے کہ اس کو کسی کی پرواہ نہ رہے، کوئی ذمہ داری کا خیال نہ رہے۔ تو اس بات کا تصور اسلام میں نہیں ہے۔ بس مقصود اتنا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت باقی محبتوں پر غالب آ جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔